نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ آج ہم کتاب الزکاة میں پڑھیں گے الاشیاء التی تجب علیہا الزکاۃ، وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ الذہب والفضۃ، سونا اور چاندی، سونے پر زکوٰۃ ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام 87 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ ادا کرتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرتی چلوں کہ دینار سونے کا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولہ تھا۔ زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز ہے۔ سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولے یا 612 گرام چاندی ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دوں کہ 5 اوقیہ کا وزن موجودہ حساب سے 52.5 تولہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ سے تمہیں معاف رکھا ہے، لیکن چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم ادا کرو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا، اس لیے اس کے بارے میں ادائیگی کا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم، اور جب تک 200 درہم پورے نہ ہوں تب تک کوئی چیز زکوٰۃ واجب نہیں۔ جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو ان سے 5 درہم ادا کرو، اور جو 200 درہم سے زیادہ ہو اس پر اسی حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر سونا اور چاندی دونوں اپنے اپنے نصاب سے کم ہوں لیکن مل کر نصاب کو پہنچتے ہوں تو ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنائے؟ اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔
اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دوں کہ دھات کے سکے یا کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی ہے، لہٰذا رائج الوقت کرنسی کا نصاب 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے برابر ہوگا، جس پر سال گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زیر استعمال سونے چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ احتیاط اس میں ہے کہ زیر استعمال زیورات کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہ موقف شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی نے اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اموال التجارہ یعنی مال تجارت، سال کے آخر میں سارے مال تجارت منافع کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یعنی جتنا بھی آپ کے پاس مال ہوگا جو تجارت میں انویسٹ کیا ہوا ہے اس کو منافع کے سمیت ملا کر پھر اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ حضرت ابو عمر بن حماس اپنے باپ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین یہ تو فقط چمڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت کروں کہ مال تجارت کا نصاب اور شرح نقدی ہی کا نصاب اور شرح ہے۔ یعنی جو تجارت کا نصاب ہے اس مال کا اور شرح مقرر ہوتی ہے اور جو نقدی ہے اس کی شرح اور مقرر ہوتی ہے۔ یعنی حاضر وقت میں 52.5 تولہ 612 گرام چاندی یا 7.5 تولے 87 گرام سونا میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہ قیمت مال تجارت کا نصاب تصور کیا جائے گا اور شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ دوران سال میں مال تجارت کی مقدار کم یا زیادہ کسی بھی صورت میں کمی بیشی کا لحاظ کیے بغیر زکوٰۃ دیتے وقت سارے مال کی مقدار تجارت کے جتنا مال ہوگا اس کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ الزرع والثمار، غلہ اور پھل، زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پر زکوٰۃ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل 4 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش اور نمبر 4 کھجور۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5 وسق یعنی 725 کلو گرام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق تقریباً 20 من یا 725 کلو گرام تک نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ 10واں حصہ یعنی عشر ہے۔ مصنوعی ذرائع کنواں، ٹیوب ویل، نہر وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ 20واں حصہ نصف عشر ہے۔ کیونکہ اس کے اوپر مالیت بھی خرچ ہوتی ہے نا، تو وہ آلریڈی پہلے سے ہی اتنا اس کے اوپر اماؤنٹ بھی خرچ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کے نصف عشر اس کا ادا کرنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلائیں یا زمین تر و تازہ ہو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کھجوروں اور انگوروں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے قرض کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے
اور انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگور سے ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عطاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کی زکوٰۃ اسی طرح قرض کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ قرض کے طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ نیز انگور کی زکوٰۃ کشمش سے ادا کی جاتی ہے جس طرح تر کھجوروں کی خشک کھجوروں سے دی جاتی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دوں کہ کھجور یا انگور پک جائیں تو کاٹنے سے پہلے وزن کا اندازہ لگانا کہ خشک ہو کر کتنا باقی رہ جائے گا خرص کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار کا تعین خرص سے ہوگا لیکن ادائیگی خشک پھل سے ہوگی۔ چونکہ وسائل آمدنی یعنی زمین پر زکوٰۃ نہیں بلکہ وسائل آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہے، لہذا کارخانے یا فیکٹری کی مشینری، ڈیری فارم کی مویشیوں اور کرائے پر دیے گئے مکانات وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر حسب شرائط زکوٰۃ واجب ہوگی۔ العسل، شہد، شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد سے عشر لیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ الرکاز والمعادن، رکاز اور معادن۔ رکاز دفن شدہ خزانہ دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اگر ایک شخص کنواں کھدوائے اور دوسرا اس میں گر جائے تو اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت پر معدن کان کھدوائے اور اس میں مزدور مارا جائے اور اس کا بھی بدلہ نہیں۔ اور دفن شدہ خزانہ رکاز دریافت ہونے پر 20% زکوٰۃ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت کر دوں اس کے بارے میں کچھ مزید کہ رکاز کے لیے نصاب کا تعین سنت سے ثابت نہیں ہے۔ معدن یعنی کان کی آمدنی پر زکوٰۃ، کانیں ہوتی ہیں نا جس میں سے کوئلے وغیرہ اور ہیرے جواہرات وغیرہ اس طرح سے جو نکلتے ہیں اس کو کان کہتے ہیں، معدن اس کو کہتے ہیں، اس کی آمدنی پر زکوٰۃ کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بعض دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال بن حارث مزنی کو قبلیہ جگہ کا نام ہے کہ کانیں جاگیر میں عطا فرمائیں، یہ جگہ فرا کی جانب ہے۔ ان کانوں سے آج تک سوائے زکوٰۃ کے کچھ نہیں لیا گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دوں کہ معاون کی آمدنی پر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حدیث میں نصاب اور شرح کا ذکر نہیں ہے، البتہ فقہاء نے زکوٰۃ کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی شرح 2.5% مقرر کی ہے۔ المواشی، مویشی، 4 اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 سے کم یعنی 4 اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد ایک بکری زکوٰۃ دینی چاہیے۔ 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک 2 برس کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 46 سے لے کر 60 اونٹوں تک 3 برس کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 61 سے لے کر 75 اونٹوں تک 4 سال کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 76 سے لے کر 90 اونٹوں تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے۔ 91 سے لے کر 120 اونٹوں تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے۔ 120 سے زائد تعداد ہو تو ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی
اور 50 اونٹوں پر 3 سال کی ایک اونٹنی ادا کرنی چاہیے۔ اس کتاب کے بیچ میں زیادہ تر اونٹوں کا ذکر اس لیے بھی ہے کیونکہ عرب میں زیادہ تر مویشیوں میں اونٹ ہی استعمال ہوتے ہیں اور اونٹ ہی پائے جاتے ہیں، تو اس لیے اس حساب سے مال مویشی کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، اس لیے اس کا نصاب جو ہے وہ زیادہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا تو ان کو یہ احکامات لکھ کر دیے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ زکوٰۃ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر کی اور جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ پھر اس حکم کے مطابق جس مسلمان سے زکوٰۃ مانگی جائے وہ ادا کرے اور جس سے زیادہ مانگی جائے وہ ہرگز نہ دے۔ 24 اونٹوں میں یا ان سے کم میں ہر 5 میں ایک بکری دینی ہوگی، 5 سے کم میں کچھ نہیں۔ جب 25 اونٹ ہو جائیں 35 اونٹوں تک تو ان میں 1 برس کی اونٹنی دینا ہوگی، جب 36 اونٹ ہو جائیں تو 45 تک تو ان میں سے 2 برس کی اونٹنی دینا ہوگی، جب 46 اونٹ ہو جائیں 60 اونٹوں تک تو ان میں 3 برس کی اونٹنی جفتی کے لائق دینا ہوگی، جب 61 اونٹ ہو جائیں 75 اونٹوں تک تو ان میں 4 برس کی اونٹنی دینی ہوگی، جب 76 اونٹ ہو جائیں تو 90 اونٹوں تک برابر ہو جائیں تو ان میں 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینا ہوں گی، جب 91 سے اونٹ ہو جائیں 120 اونٹوں تک تو ان میں 3 برس کی 2 اونٹنیاں جفتی کے قابل دینا ہوں گی، جب 120 اونٹوں سے زیادہ ہو جائے تو ہر 40 اونٹوں میں 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 میں 3 برس کی اونٹنی دینا ہوگی، اور جس کے پاس 4 ہی یا 4 سے بھی کم اونٹ ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، مگر جب مالک اپنی خوشی سے کچھ دے۔ جب 5 اونٹ ہو جائیں تو 1 بکری دینا ہوگی، اور جب جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 ہو جائیں 120 بکریوں تک تو 1 بکری دینا ہوگی، جب 120 سے زیادہ ہو جائیں تو 200 تک تو 2 بکریاں دینی ہوں گی، جب 200 سے زیادہ ہو جائیں 300 تک تو 3 بکریاں دینی ہوں گی، جب 300 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر سینکڑے کے پیچھے 1 بکری دینا ہوگی، جب کسی شخص کے چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا، بشرطیہ کہ 200 درہم یا اس سے زیادہ چاندی ہو، لیکن اگر 190 درہم یا 199 برابر چاندی ہو تو زکوٰۃ نہ ادا ہوگی، لیکن اگر مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے ارد کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس مال مویشی ہوتے ہیں، جانور ہیں، بکریاں پالی ہوئی ہیں جن سے وہ اپنا دودھ وغیرہ بیچنے کا اور گزر بسر کا کام کرتے ہیں، گائیں سے، بھینسوں سے، تو اس لیے یہ نصاب بھی تھوڑا سا آپ کی معلومات کے لیے میں نے بتا دیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں گائیں بھینسوں وغیرہ کے بارے میں بھی آگے آ رہا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہم وہ اشیاء دیکھتے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی آپ کی معلومات میں یہ بھی اضافہ ہو جائے گا۔ الاشیاء التی لا تجب علیہا الزکاۃ، وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرتی چلوں کہ ذاتی مکان یا ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ نیز ذاتی استعمال کی اشیاء مثلاً کار، فرنیچر، فریج، حفاظتی ہتھیار یا مویشی خواہ کتنی ہی قیمت کے ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والے مویشیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کام کرنے والے مویشیوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔
اور اس کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ کھیتی باڑی کی آمدنی پر حسب دستور زکوٰۃ ہوگی، سبزی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں، نہ ہی عاریت کے درختوں میں، نہ 5 وسق یعنی 725 کلو گرام سے کم غلے میں زکوٰۃ ہے، نہ کام کرنے والے جانوروں میں اور نہ ہی جبہ میں زکوٰۃ ہے۔ سکر راوی کہتے ہیں جبہ سے مراد گھوڑا، خچر اور غلام ہے۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ عاریت کے درخت سے مراد وہ پھلدار درخت ہے جو کوئی غنی آدمی کسی غریب آدمی کو عارضی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے دے دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی کو اپنا کھجور کا درخت دے دیتا ہے کہ اس کا 1 سال کا غلہ جو ہے وہ آپ استعمال کر لو اور اس سے بیچو اور اس سے منافع کماؤ، تو اس طرح ایسے مال کے اوپر یا ایسے درخت وغیرہ کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل اس سے آگے جانیں گے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔